ایسا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے کرنے سے ہر قسم کی بندش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ایسی بندش جس طرح ہم ایک لاک لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، اس طرح کے خبیث جنات سے، سرکش شیاطین جنات سے، کالے جادو کے ذریعے سے اور سفلی عمل کے ذریعے سے اگر آپ کے جسم کے اندر یا آپ کے کاروبار کے اندر یا آپ کے گھر کی فیملیز کے اندر یا آپ کے کسی کاروباری مراکز کے اندر یہ اس قسم کی بندش لگا دی گئی ہے، یہ تالے والے عمل کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹی سی سورہ مبارکہ سے اور چھوٹی سی سورہ مبارکہ قرآن مجید کی، فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سے مکمل طور پر پرانی سے پرانی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف اور صرف آپ نے یقین کامل کے ساتھ عمل کر کے، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھ کے اور قرآن مجید فرقان حمید کی برکات سمیٹ کے اس عمل کو کریں، مکمل طور پر چند منٹوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین وہ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں بندش کیسے لگاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندش لگانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ جو سفلی جادو کرتے ہیں، یہ کالے جادو کے ذریعے سے جن کے پاس سرکش شیاطین ہوتی ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے تابع کیے ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے اور غلط طریقے سے اور غلیظ چیز سے اور غلیظ طریقے سے اس کے اوپر بندش لگائی جاتی ہے، جس کے اوپر حسد ہو، جس کے ساتھ ان کو حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اکثر اس دور کے اندر کاروباری کے اوپر بندش لگا دیتا ہے، اسی طرح ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے اوپر بندش لگا دیتا ہے، اسی طرح کوئی بزنس مین ہے دوسرے بزنس مین کے اوپر اس طرح کی عداوت رکھتا ہے کہ میرا بزنس نیچے جا رہا ہے اور اس کا بزنس اوپر جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دور کے اندر کوئی بھی شخص ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس اگر مال ہوتا لوگ اس کو دعائیں دیتے اور اس کے لیے دعا کرتے، اس سے خوش ہوتے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس کے ذریعے سے غریب بھی فائدہ حاصل کریں گے، مسکین بھی فائدہ حاصل کریں گے، اس کے ہمسایہ یتامہ غربا بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اب یہ ہوتا ہے بجائے دعا کرنے کی حسد کیا جاتا ہے، نفرت اور عداوت رکھی جاتی ہے۔ حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ نے اگر اس کو عزت سے نوازا ہے، اس کو مال عطا فرمایا ہے، تو تم بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ بجائے حسد رکھنے کے، بجائے کینہ رکھنے کے، بجائے بغض رکھنے کے، بجائے اس طرح کے معاملات کرنے کے کہ اس کے کاروبار کے اندر، اس کے رزق کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کی فیملیز کے اندر، اس کے ارد گرد یہ بندش لگا دی جائے، یا اس کو مفلوج کرنے کے لیے یا اس کو زیر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے عمل کیے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے وہ رسوا کر دیتا ہے، اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لیکن انسان کے اختیار میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، جب اس کی رضا پہ راضی رہ کے اس سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ اس کو جو اللہ سے وہ سوال کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں محنت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ناکام کون لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر بندش لگا دی گئی ہے تو آپ اس کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سورہ فتح سے
ہر قسم کی بندش کا خاتمہ کرنا ہے۔ سورہ فتح کو اتنی بڑی صورت نہیں ہے، سورہ فتح جس جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کلمات میں پڑھ دیتا ہوں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف 11 دن تک، دن میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو ایک ہی وقت کے اندر 3 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر کی فیملیز کے اندر کوئی ممبران ہیں، 3 بندے مل کے ایک ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیتی ہیں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 سے 5 منٹ یا 6 منٹ لگ جائیں گے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، حسب توفیق 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پانی سامنے رکھ لیں، پانی سامنے رکھ لیں، اور پانی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سرسوں کا تیل رکھ لیں، سرسوں کا تھوڑا تیل اور پانی رکھ لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ فتح کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پانی کے اوپر اور تیل کے اوپر دم کر دیں، 3 پھونکے مار کے اس کو سیو کر لیں۔ جو پانی ہے اگر آپ کے جسم کے اندر بندش ہے، یا آپ کی فیملیز کے اندر بندش ہے، یا آپ کے کاروباری ہیں آپ کے اوپر بندش ہے، اسی طرح آپ کے کسی بھی بزنس مین ہیں آفس کے اندر بندش ہے، تو اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ خود بھی پئیں، اس کے اندر چھڑکاؤ بھی کریں۔ جو آپ نے تیل رکھا تھا، آپ نے اس تیل کو کیا کرنا ہے، اس تیل سے صرف اور صرف آپ نے تھوڑا سا تیل لے کر اپنی ہتھیلیوں کے اوپر مل کے، عموماً جب ہم صبح کسی آفس میں جاتی ہیں تو صاف ظاہر اچھے طریقے سے تیار ہو کے جاتی ہیں، تیل کا بھی استعمال کرتی ہیں، داڑھی شریف ہے تو داڑھی کے اوپر بھی تیل لگاتی ہیں، تو اس سے آپ نے تھوڑا سا تیل لے کے اپنے بالوں کے اوپر مل لینا ہے، ہلکا سا مساج کر لیں۔ اسی طرح اگر اسی تیل کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے، وہی تیل میں سے تھوڑا سا تیل آپ نے اپنے دونوں کانوں کی بیک سائڈ پہ لگانا ہے، وہی تیل آپ نے اپنے تھوڑا تھوڑا ناک کے اندر لگانا ہے، وہی تیل آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے اوپر، ناخنوں کے اوپر لگانا ہے، اسی طرح آپ نے اپنی ناف کے اندر لگانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر پرانی سے پرانی بندش ہے جو ختم نہیں ہو رہی تھی، اور گندے طریقے سے کالے جادو اور سفلی بدبودار جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر بندش لگائی گئی ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی جسم سے بھی، آپ کی فیملیز کے جسم سے بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے کاروباری مراکز سے بھی ختم ہو جائے گی۔ چھٹے لگائیں گے پانی کے کاروباری مراکز میں، اس سے بندش ختم ہو جائے گی۔ پانی پئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، جو اپنا اندرونی طور پر، باطنی طور پر جو بندش تھی اس سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ یہ ناخن کے اوپر اور ناک کے اندر